خصوصی طور پر جوان نسل کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اس وقت جو میرے سامنے سوشل میڈیا پر اور اس قسم کے الیکٹرانک میڈیا پر جو پروپیگنڈے مذہب اہل بیت کے بارے میں ہو رہے ہیں، بہت بڑے 3 فتنے کھڑے ہوئے ہیں۔ 3 فتنے اس وقت بہت خطرناک قسم کے فتنے جو نوجوان نسل کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے، مذہب اہل بیت سے دور کرنے کے لیے وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ بابصیرت ہوتا ہے، جو بندہ مذہب اہل بیت کے اصول و فروع کو سمجھتا ہے، وہ ایسی باتوں میں نہیں آتا۔ فتنے پہلے بھی کھڑے ہوتے رہے۔ میں آپ کو مثال دوں، جنگ جمل کے موقع پر جس وقت ام المومنین جناب امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں، لوگوں کے دل ایسے خراب ہوئے۔ ابو موسیٰ اشعری جیسا آدمی، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو بھائی، ادھر رسول اللہ کا بھائی ہے اور ادھر رسول اللہ کی زوجہ ہے، نعوذ باللہ یہ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، کسی کا بھی ساتھ ادھر یہ پیغام مولا کے پاس پہنچا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر داماد رسول ہے، ادھر زوجہ رسول ہے، ہم ساتھ دیں تو کس کا دیں؟ تو مولا نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے اور زوجہ کو نہ دیکھو، اعرف الحق فاعرف غیرہ، حق کو پہچانو، حق ہے کیا، پھر دیکھو کہ حق ہے کس کے ساتھ۔ پہلے حق کو پہچانو، حق پھر پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ کس کو حق کا پتہ ہے وہ میں توجہ دینا ہوں، بات لوگ آتے رہیں گے، آپ میری بات کی طرف خیال رکھیں۔ کسی مذہب کو، کسی نظریے کو پرکھنے کے لیے افراد کو نہیں دیکھا جاتا، اصل نظریہ دیکھا جاتا ہے۔ نظریات کو افراد کے ذریعے سے نہیں پہچان ہوتی۔ افراد منحرف بھی ہو سکتے ہیں، صحیح رستے سے ہٹ بھی سکتے ہیں۔ دیکھو اس قوم کا، اس مذہب کا، مسلک کا نظریہ کیا ہے۔ نظریہ جو ہمارے اسلام کے اصول ہیں، ان کے مطابق اگر نظریہ ہے تو مذہب حق پر ہے۔ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اس کو چھوڑو۔ دیکھو کہ اس کا نظریہ اسی کے مطابق ہے جو اس مذہب کے اصول ہیں، جو اسلام کے اصول ہیں، اس کے مطابق نظریہ ہے تو بس مذہب حق ہے۔ افراد جدھر جا رہے ہیں، کوئی کون سی بولی بول رہا ہے، کوئی کون سا کردار انجام دے رہا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا، اصل نظریے کو دیکھا جاتا ہے۔ نظریہ ہمارا وہی ہے کہ جو 14 کا نظریہ ہے۔ جس طریقے سے ہمارا نظریہ ہے کہ ان میں سے پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے۔ محمد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں، کسی کے قول و فعل میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ تسلسل ہے۔ ایک امام نے جہاں پر کام چھوڑا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، دوسرے آنے والے امام نے وہی سے کام شروع کیا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے، اس میں کوئی یعنی جو
جدائی نہیں ہے، تو جب ہمارے رہبروں کے نظریے میں ان کے اقوال اور افعال میں جدائی نہیں ہے تو ہمارے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ناصبیت کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت ناصبیت کا فتنہ ہے۔ ناصبیت اس وقت پھر سر اٹھا رہی ہے، آل محمد کے خلاف، مذہب اہل بیت کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی من پسند شخصیات کے لیے وہ امامت کو، خلافت کو ثابت کرنے کے لیے دن رات بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ ہمارے ساتھ سوال و جواب کرتے رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں۔ اس لیے میں جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی اس قسم کی ہوائی باتیں سنتے ہیں، حوالے سنتے ہیں، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اپنی کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کون سی کتاب کس طریقے سے لکھی جا رہی ہے اور کیسے پڑھی جا رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے۔ مذہب آل محمد کو ہم ثابت کرتے ہیں تو ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں۔ ہماری اپنی کتابیں تو نہیں پڑھی، اپنی کتابوں کے اصول کے مطابق بھی اور ان کی کتابوں کے اصول کے مطابق۔ اور میں بالکل واضح طور پر جوانوں کو کہتا ہوں، ہم جن کو مانتے ہیں ہم ان کو مانتے بھی قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق ہیں، اور جن پر ہم تبرہ کرتے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کے مطابق تبرہ کرتے ہیں۔ یہ بے دلیل بات نہیں ہے، بے دلیل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے مذہب ہے، ہمارا اصول ہے، ہمارے قواعد ہیں، ضوابط ہیں اور احادیث ہیں، انبار ہیں ہمارے پاس احادیث کے، اور ان کی کتابوں سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ناصبیت کا فتنہ، یہ جو لوگ آج یزید کے اور یزید کے باپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ جب سے یہ یزید اور یزید کا باپ پیدا ہوا ہے اس وقت سے کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے، مذہب اہل بیت کے جو امام ہیں آج تک، توجہ فرمائیں، ایک سچائی کا اصول آپ کو بتاتا ہوں جس کو ہر بندہ قبول کرے گا، آپ بھی سمجھیں۔ علی سے لے کر مہدی تک کے احترام کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے 1400 سال گزر گئے۔ ہم نے آج تک کسی حکومت کو درخواست نہیں دی کہ ان کا احترام کرو، یہ احترام کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ ہم نے کسی کو درخواست نہیں دی ہے۔ کیوں؟ احترام ذاتی ہوتا ہے، احترام اس شخصیت کے کردار کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی سادے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سوچنا نہیں ہے ان کو ماننا ہے، ہم کہتے ہیں 14 کو سوچو، پھر سوچو، غور و فکر کرو، غور و فکر کر کے ہمیں بتاؤ۔ عیب نکالنے والے خود عیبدار ہو گئے ہیں، ان کے دامن پر عیب ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارا نظریہ ہے، جو رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب کا نظریہ تھا وہی آج تک تشیع کا نظریہ ہے۔ تشیع نام ہی علی اور اولاد علی کے نظریے کا نام ہے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھے نہیں ہے۔ میرے پاس ایک پچھلے دنوں سنت کا آدمی آیا، اس نے مجھے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے ذرا شارٹ بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اس کو 2-4 لفظوں میں ایک بات بتائی
کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے، دین ہے، یہ وہ اس کا معیار اصلی ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ حضور سرور کائنات کی ذات ہے۔ اب حضور سرور کائنات کی سیرت طیبہ کا نام ہی اسلام ہے۔ سمجھے؟ اسلام ان کی سیرت، اچھا ان کی سیرت کو لینا کہاں سے ہے؟ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ہمارے سامنے تو وہ موجود نہیں ہے، وہ سیرت لینی کہاں سے ہے؟ میں نے کہا اگر ادھر ادھر آپ دیکھیں گے، کوئی رسول اللہ کے ساتھ اس وقت ملا جس وقت حضور کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تھی، کوئی اس وقت ملا جس وقت 45 سال ہو گئی، کوئی اس وقت ملا جس وقت 50 سال ہو گئی، کوئی آخری سالوں میں آ کر ملا۔ بہتر یہی نہیں ہے کہ پوچھیں رسول اللہ کی سیرت ان سے جو رسول کے ساتھ ایسے رہے ہیں جیسے رسول کا سایہ ہو، اور جنہوں نے پرورش ہی رسول اللہ کی گود میں پائی ہے۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کے وقت بھی جو ہستی ساتھ تھی اور جس کی گود میں ہی رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، اس کو زیادہ پتہ نہیں ہے، ہاں کہتا ہے کہ یہ تو اصولی بات ہے، جتنا وہ رسول کو جان۔ میں نے کہا کہ باقیوں سے انکار نہیں ہے، باقی بھی صحابہ کرام ہیں، محترم ہے، وہ رسول اللہ کی سیرت کو جانتے ہوں گے، لیکن سب سے بہتر وہ جانتا ہے جس نے ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری۔ اس نے کہا یہ تو اصولی بات ہے، اور میں نے کہا پھر ایک بات سمجھ بھی لیں، رسول اللہ نے بول کر جب فرمایا ہو آنا مدینہ تو علم بعدی جو باب الحق، یہ حدیث اتنی ہلکی نہیں ہے کہ اس کو زبان پر جاری کر دینا، نہیں، رسول اللہ نے بڑی حقیقت واضح کی ہے، جس نے میں نبی والا علم لینا ہے اس کو علی کے دربار جس نے میں نبی والا دین لینا ہے، جس نے میں نبی والا اسلام لینا ہے، وہ اگر تمہیں صحیح معنوں میں اسلام ملے گا تو وہ علی کے دروازے سے۔ میں نے کہا پھر ادھر ادھر پھرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، 1400 سال کے بعد فیصلہ کر دیں کس فرقے کے پاس، کس مسلک کے پاس علی والا پیغام ہے، بس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے زمانے میں حق کون ہے، حق کس کے ساتھ ہے، کون حق پر ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علی والا پیغام کن لوگوں کے پاس ہے، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ علی سے لے کر مہدی تک یہی وارثان پیغمبر ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے ناسبیت کا، جنہوں نے دشمنی